السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دنیا کا ایک حصہ اور ایک کانٹیننٹ ہے یورپ، جس کو بہت زیادہ ایڈوانس مانا جاتا ہے اور اس کے بہت سے ممالک ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں فی الحال جو مذہب بیزاری ہے، یعنی یہ بات ہے کہ مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب کی انسانی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہب کا سماج اور سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسی زیادہ تر باتیں جو اٹھ رہی ہیں اس کا مرکز یورپ اور مغرب ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ مغربی تہذیب خراب ہے، مغربی تہذیب بری ہے، اسی نے انسانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا ہے، وہ دجالی تہذیب ہے۔ تو یہ مغربی تہذیب بھی دراصل انہی مغربی ممالک سے وجود میں آئی ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے شریعت اور مذہب کا جو مذاق اس مغرب کی طرف سے اڑایا گیا ہے، شاید اتنا کسی اور ملکوں کی طرف سے نہیں اڑایا گیا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آج سے 2 سال پہلے فرانس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کارٹون بنایا اور مذہب کا مذاق اڑایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اسلام کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین صرف نہیں ہے، یہ مذہب کی توہین ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ سارے دنیا کے وہ لوگ جو دھرموں کو مانتے ہیں، جن کے نزدیک دھرم بڑی مقدس چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، ان سب کے نزدیک یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مذہبی شخصیت ہیں، لہذا آپ کا مذاق اڑانا ایک مذہب کا مذاق اڑانا ہے، اور یہ ان سب لوگوں کو فکر مند بنانے والا ہے جن لوگوں کو مذہب سے پیار ہے۔ اور آج بھی دنیا میں ادھکتر ایسے ہی لوگ ہیں جن کو مذہب سے پیار ہے۔ تو بہرحال ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کیول مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ آج اسلام کے مذہبی شخصیات کو ہٹ کیا گیا، کل کسی اور مذہب کی شخصیت کو لے کر کے بات کہی جائے گی۔ اور فی الحال آپ کو پتہ ہے جو بہت زیادہ ابھی نیوز ہے کہ سویڈن میں ایک آدمی نے مسلمانوں کی دھارمک اور مقدس کتاب، اور وہ صرف کیول مسلمانوں کی نہیں ہے، ہمارے اللہ نے وہ کتاب ہم تمام انسانوں کے لیے اتاری ہے، تو اس آدمی نے تو خود اپنے لیے اتاری جانے والی کتاب قرآن کو جلایا، اور اس کی بنیاد پر فی الحال جو حالات ہیں ان سب سے آپ واقف ہیں۔ تو 2 سال پہلے یہ فرانس کا معاملہ، اور فی الحال یہ سویڈن کا معاملہ، بیچ میں بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور بھی بہت سی کنٹریز سے آتے ہیں، لیکن زیادہ تر یورپین ممالک سے ہی آتے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں قرآن کی طرف، اس لیے کہ عام طور سے ایسی نیوز جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم صرف اخبار ہی کی حد تک رہتے ہیں، ہمارا ذہن ان خبروں سے آگے بڑھ کر قرآن اور حدیث کی طرف نہیں جاتا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا ذہن چونکہ خبروں کو سن کر قرآن اور حدیث کی طرف جاتا تھا، تو وہی خبریں ان کا ایمان تازہ کرتی تھی، اور ہمارا ذہن چونکہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اکثر مسلمانوں کو بھی قرآن اور حدیث کا وہ نالج نہیں ہے جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کا ذہن اس خبر کے ذریعے سے فی الحال آپ کو بتا دوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں، سویڈن میں تو ہے ہی، لیکن فرانس کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے اسلام میں ایک چیز ہے شعائر، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے۔ شعائر یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کا سنگولر آتا ہے، اس کا واحد آتا ہے شعیرتن، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر۔ تو عربی زبان میں شعائر اور شعیرہ یہ کہا جاتا ہے نشانی کو۔ ہمارے یہاں اسلامی زبان میں شعیرہ سے مراد یہ ہے، شعائر سے مراد یہ ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں جو اسلام کو بتاتی ہیں، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر ہمارا ذہن سیدھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی نشانی ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں
बड़े बड़े 4 शायर को बयान किया है, यानी इस्लाम की 4 बड़ी बड़ी निशानियां। नंबर 1, बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। हर आदमी जो उससे मोहब्बत रखता है वहां जाता है, लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है। नंबर 2, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, नबी, अंबिया जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 3, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताबें, खास तौर से कुरान करीम, आम तौर से वो सब किताबें जो अल्लाह ने उतारी। और नंबर 4, सलात और नमाज। बाकी और भी बहुत सी निशानियां हैं, जैसे अजान इस्लाम की निशानी है, लेकिन वो नमाज के अंदर आ जाएगी। तो ये 4 बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अब अल्लाह का एक कानून है, अल्लाह का एक कायदा है, और वो कायदा ये है कि इन अल्लाह की निशानियों से, ये 4, जो भी मोहब्बत रखेगा, प्यार रखेगा, इनका अदब करेगा, इनका एहतराम करेगा, अल्लाह उनको इज्जत देंगे। ये कानून है। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन की मिसाल हमारे सामने है। सहाबा किराम ने इन 4 से खूब मोहब्बत की, इन चीजों के लिए अपनी जान भी पेश की, अपना माल भी पेश किया, अपनी बीवियों को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया, लेकिन इन चीजों से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखी। अल्लाह ने सहाबा को इज्जत दी कि नहीं? जाहिलियत की बात करें हम, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आए थे, जाहिलियत के जमाने में भी अरब ये अल्लाह के घर से बहुत मोहब्बत करते थे। ये और बात है कि वो उसमें बुत वगैरह रखते थे, लेकिन अल्लाह के घर से बहुत मोहब्बत रखते थे। और उस मोहब्बत रखने की बुनियाद पर पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। जिस जमाने में लोग डरे हुए थे कि रास्ते में कोई लूट लेगा, उसी जमाने में ये अरब बहुत आराम से ट्रैवलिंग और सफर करते थे। ये अरबों का अपना कमाल नहीं था, ये अल्लाह के घर का कमाल था कि उसकी बरकत से इनको ये सब मिला हुआ था। फिलहाल भी अरबों की जो इज्जत है, हम जो सऊदिया अरबिया से इतनी मोहब्बत रखते हैं, किस बुनियाद पर? इसी बुनियाद पर तो कि वहां बैतुल्लाह है, वहां अल्लाह का घर है। मदीने वालों से क्यों? वहां अल्लाह के रसूल हैं, वहां इस्लामी शायर हैं। इस वजह से दुनिया के हर मुसलमान को सऊदी अरब से इतनी मोहब्बत है। और दूसरी तरफ जो लोग इन अल्लाह की निशानियों से दुश्मनी रखते हैं, बैतुल्लाह से, रसूलुल्लाह से, किताबुल्लाह से, नमाज से दुश्मनी, यानी एक नफरत, और इनको मिटाने की कोशिश करते हैं, इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। फ्रांस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो कार्टून बनाया गया, माअज़ल्लाह, ये इसी की तो निशानी है कि इन्होंने अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाया। आपको कुरान करीम का एक वाकया, जिसको मैं वाकया अभी नहीं सुना सकता, लेकिन अबरहा, अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक में जिसको बयान किया, वो अबरहा चला था क्यों? बैतुल्लाह गिराने। तो उसको बैतुल्लाह से दुश्मनी थी, वो गिराने के लिए जा रहा था। तो जिस तरह अल्लाह का कायदा उन शायर के बारे में यह है कि जो उनसे मोहब्बत रखेगा अल्लाह उनको इज्जत देंगे, इसी तरह अल्लाह का कानून इन शायरुल्लाह के बारे में यह भी है कि जो इनसे दुश्मनी रखेगा अल्लाह उसको जलील करके रहेगा, अल्लाह उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला करके रहेगा, और अल्लाह का अजाब उन पर आ सकता है। यह अल्लाह का कानून है। हिस्ट्री और तारीख इसको बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बात कहूं, जैसे अबरहा जिसकी मैंने अभी मिसाल दी, वो अबरहा चला था काबतुल्लाह गिराने, जो अल्लाह की निशानी थी। क्या वो बच पाया? क्या वो सही सालिम रहा? छोटे छोटे परिंदों के जरिए से अल्लाह ने उसको मार करके वहां से भगाया और आखिर में मौत दे दी। इसी तरीके से फ्रांस, जिसने 2 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी की, आज वही फ्रांस जल रहा है। और भी हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि इसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी की थी, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। अभी हमारे सामने मिसाल है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक साहब जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, यह समझ करके कि हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो हमारी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी। लेकिन क्या हुआ? उनकी इज्जत क्या हुई? लोग यूं कह रहे हैं कि आपको तो जबरदस्ती धक्के दे करके निकाला है, इसलिए आप हमारे यहां आए। अभी वो जिंदा है, बजाय इज्जत के जिल्लत मिली। गौ मूत्र वो पी रहे,
یا کیا یہ عزت ہے؟ کیوں؟ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں سے اتنی آیتوں کو نکال دو، قرآن آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، ٹیررزم سکھاتا ہے، قرآن سے دشمنی، تو اس قرآن کی دشمنی کی بنیاد پر اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی دشمنیاں رکھی ہیں، مذاق اڑایا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، ایک یہ کہ نہ ماننا، ایک یہ مذاق اڑانا، روڑا اٹکانا، اور اسی سورہ فیل سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے شاعر سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، اللہ اس کو سائلنس عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اور عذاب کا کیول یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی چیز آئے اور وہ سب ہلاک ہو جائے، یہ غلط تصور ہے۔ عذاب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بمباری کرنا، یہ کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، کیا یہ جنگیں رحمت ہیں؟ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم، دونوں جنگ عظیم میں ملا کر کروڑوں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ رحمت ہے؟ تو اللہ کا مذاق، اللہ کے شاعر کا مذاق، یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے، اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، سورہ فیل کی تفسیر میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، پیغمبر جو آپ کا مذاق اڑائے گا ہم کافی ہیں، ہم انف ہیں، ہم اسے فائٹ کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والے بنیں، ہم ان شاعر اللہ سے چمٹ جائیں، اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کریں، تو اللہ مسلمانوں کو عزت دے گا۔ اور جو دشمن ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سنبھالنا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے وہ پنپ نہیں سکا، وہ ذلت کا شکار ہوا ہے، وہ پستی کا شکار ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو فرانس جل رہا ہے، سویڈن میں قرآن کریم کو جو جلایا گیا، اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات یقیناً دکھ کے قابل ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا انسانی کی پستی بتا رہا ہے کہ کہاں پہنچ گیا انسان اپنے ماں کو مارے، انسان اپنی ماں کا کہنا نہ مانے، انسان اپنی ماں کو ظالم کہے، یہ انسان کے کیریکٹر کی آخری حد ہے۔ شاید اس دنیا کی اوور آل جو کیریکٹر کا معیار ہے وہ اتنا گر گیا ہے کہ خود اس کے لیے وہ قرآن آیا تھا جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھانے آیا تھا، جو یہ سکھانے آیا تھا کہ دکھ آئیں گے کیا کرو گے، جو یہ سکھانے آیا تھا کہ سکھ آئیں گے کیسے سیلیبریٹ کرو گے، جو یہ سکھانے آیا تھا کہ آپس میں کیسے رہو گے، جو یہ سکھانے آیا تھا کہ تمہارا کریٹر کون ہے، وہ کیسا ہے۔ آج انسان اسی کتاب کو جلا رہا، کہاں پہنچ گیا انسان کتنا نیچے گر گیا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر کو اوپر کریں اور حالات کو قرآن کریم کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھنے ملی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔